أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے اس دنیا کے اندر الگ الگ بولیاں اور الگ الگ زبانیں پیدا فرمائی ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے اختلاف السنتکم و الوانکم، تمہاری الگ الگ زبانیں، الگ الگ رنگ۔ اللہ نے آدم کی اولاد کو پوری دنیا میں پھیلا دیا اور ان کو الگ الگ رنگ اور نقشے عطا فرمائے۔ ناک و نقشے الگ ہیں، رنگتیں الگ ہیں، اور اسی طرح سے زبانیں اور بولیاں ان کی الگ الگ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر علاقے میں پیغمبر بھیجے انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، کہ ہم نے جو کوئی بھی پیغمبر بھیجا اس کو اپنی زبان سے واقف، اپنے قوم کی زبان سے واقف جاننے والا پیغمبر بھیجا ہم نے، جو کوئی بھی پیغمبر بھیجا۔ تو پیغمبر جو آتے تھے وہ انہی میں سے پیدا کیے جاتے تھے، ان کی طبیعت سے، ان کے مزاج سے واقف ہوتے تھے، ان کی زبان سے واقف ہوتے تھے، اور ان کی اپنی زبان میں وہ اللہ کا پیغام ان تک پہنچاتے تھے۔ اب آخری نبی ہمارے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ نے آپ کو کتاب عطا فرمائی، اور وہ کتاب عربی زبان میں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حکم دیا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ ہر موجود شخص غائب تک خدا کے پیغام کو پہنچائے۔ تو اب اس امت پر یہ ضروری ہوا اور لازم ہوا کہ یہ امت مختلف علاقوں میں پھیلے اور ان لوگوں تک خدا کا پیغام پہنچائے۔ تو ان تک خدا کا پیغام کس زبان میں پہنچائے؟ ظاہر ہے کہ سارے لوگوں کو عربی نہیں سکھائی جا سکتی، کسی ایک زبان پہ پوری دنیا کے انسانوں کو متفق نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب دین کے داعیوں پر یہ ذمہ داری عائد ہے، جو اس امانت کو اٹھائے ہوئے ہیں ان پر یہ ذمہ داری عائد ہے کہ وہ پیغمبروں کی وراثت کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے دنیا کے انسانوں کو ان کی زبانوں میں خدا کا پیغام پہنچا۔ اس لیے انہیں ان زبانوں کو سیکھنا ہے جن کے ذریعے سے وہ اپنے علاقے کے لوگوں تک خدا کا پیغام پہنچا سکیں۔ یہ ایک اہم ضرورت ہے، ایک اہم کام ہے جو اس امت کے کرنے کا۔ اس ملک میں اس وقت ہمارے متعلق حالات بہت خراب
کر دیے گئے ہیں اور میڈیا کے ذریعے سے خراب کیے جا رہے ہیں، جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں، ایسے میں جو کام کرنے کے ہیں ان میں سے ایک اہم کام ان کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کا۔ مثلا ان کے ذہن میں مسجد کے متعلق غلط فہمی بٹھا دی گئی، مدرسوں کے متعلق غلط فہمی بٹھا دی گئی، تو کچھ عملی کام کرنے کے بھی ہیں، جیسے بہت سی جگہوں پر برادران وطن کو مسجد میں دعوت دی جا رہی ہے تاکہ وہ مسجد کا ماحول دیکھ سکیں، اور اسی طرح سے مدرسوں کے متعلق غلط فہمیاں ہیں۔ ایک مرتبہ ایک واقعہ ایک معتبر عالم نے بتایا تھا کہ ایک غیر مسلم نوجوان نے اپنے مسلمان دوست کو آدھی رات کو فون کیا اور کہا کہ میں تمہارے ساتھ ایک ضروری کام ہے، تم آ جاؤ۔ تو وہ آ گیا، تو وہ ایک مدرسے کے پاس لے گیا اس کو اور کہا کہ اس وقت مدرسہ کھلاؤ اور کھلا کے دکھاؤ کہ تمہارے مدرسے میں کیا ہوتا ہے اور کیا چیزیں رہتی ہیں۔ تو اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے۔ تو وہ جانتا تھا مدرسے والوں کو، مدرسے والے اس کو جانتے تھے، اس نے مدرسہ کھلوایا اور پورے مدرسے کا چکر لگوایا، تو کہیں کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ وہ ڈھونڈتا رہا، کہیں کوئی تہخانہ ہوگا، کہیں کوئی ہتھیار ہوں گے، مگر کچھ نہیں ملا اس کو۔ تو پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ میں نے تم کو پہلے سے نہیں بتایا، اس لیے کہ پہلے سے بتاتا تو میری تشفی نہیں ہوتی تھی، اور میں یہ سمجھتا تھا کہ تم نے پہلے سے مدرسے کے لوگوں کو خبردار کر دیا ہوگا، اس وجہ سے میں نے تم کو آدھی رات کو اچانک بلایا تاکہ تم مدرسے والوں کو کوئی اطلاع بھی نہ کر سکو، اور اس طرح سے میں نے دیکھا ہے۔ اگرچہ کہ ہمارے ملک میں جو ذمہ دار لوگ ہیں، جیسے ہمارے ملک کی پولیس ہے، اچھی طرح جانتی ہے وہ کہ کیا رہتا ہے اور کیا نہیں رہتا، لیکن جانتے بوجھتے میڈیا کا غلط استعمال اور اس کے ذریعے سے بہت ساری غلط فہمیاں ایسی پھیلائی جاتی ہیں کہ لوگوں کے اندر نفرت پیدا ہو جائے۔ اس نفرت کو دور کرنے کے لیے زبانی اور تحریری طور پر بھی صحیح بات ان تک پہنچانے کی ضرورت ہے، مگر اس زبان میں پہنچائیں آپ جو زبان وہ سمجھتے ہیں۔ تو لہٰذا عالمی سطح پر انگریزی زبان ہے تو انگریزی میں بھی محنت کی ضرورت ہے، اور علاقائی سطح پر جو بھی علاقائی زبان ہے اس کی اہمیت ہے، اس لیے اس زبان میں محنت کی ضرورت ہے، اور اس سلسلے میں بہت کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری ریاست تیلگو بولنے والی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی اب، اور جغرافیائی اعتبار سے 3 بڑے علاقے ہیں، تلنگانہ ہے، آندھرا ہے، رائل سیما ہے۔ 6 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے پوری۔ اس پوری آبادی میں مسلمانوں میں ایسے علماء جو اسٹیج پر ٹھہر کر عالمانہ انداز کی تقریر کر سکیں انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں، چند ہیں بس، ختم، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ باقی بول چال کی تیلگو تو وہ تو بہت مسلمان جانتے ہیں، لاکھوں مسلمان جانتے ہیں۔ تو بول چال کی زبان الگ ہوتی ہے اور ایک عالمانہ زبان الگ ہوتی ہے جو کسی اسٹیج پر دانشوروں میں، پڑھے لکھے لوگوں میں بولی جاتی۔ تو اس سطح کی زبان بولنے والے بس چند ہیں جو انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں، بس ختم۔ یعنی اگر ہم لوگوں کو بھی کوئی ضرورت پڑے جلسے میں کہ کہیں پر بلایا جائے، مدعو کیا جائے، تو پوری دونوں ریاستوں کے ان تینوں حصوں میں چند لوگ ہیں، بس ختم۔ ضرورت اس کی ہے کہ خاص طور پر آندھرا اور رائل سیما کے علاقے جہاں پر تیلگو کا رواج ہم سے بہت زیادہ ہے اور وہاں مسلمان بھی تیلگو بولتے ہیں، وہاں پر مسلمانوں کے ادارے، دینی ادارے زبان پر محنت کریں اور
اپنی علاقائی زبان میں اچھی اور سچی باتیں لوگوں تک پہنچائیں، نفرت کے مقابلے میں محبت کی باتیں پھیلائیں۔ ہمارے جلسے ہوتے ہیں عموماً آزادی کے عنوان سے ہوتے ہیں، یوم آزادی پر، یوم جمہوریہ پر، تو عام طور پر ہمارے مدرسوں میں بچے تقریریں کرتے ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، تو ہم اپنی اردو میں بولتے ہیں، اردو میں سنتے ہیں، اردو میں لکھتے ہیں، اردو میں پڑھتے ہیں۔ تو ہم ہی پڑھ رہے ہیں، ہم ہی سن رہے ہیں، ہم ہی لکھ رہے ہیں، ہم ہی پڑھ رہے ہیں، اور ہم ہی بیان کر رہے ہیں، اور ہم ہی سن رہے ہیں۔ جن تک پہنچانا ہے ان تک پہنچانا کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے ابھی، تو ان تک بات پہنچانے کی فکر کرنا چاہیے۔ بلکہ جو بچے ہمارے اسکولوں میں پڑھتے ہیں اور عصری تعلیم میں ہیں، ان کے اندر بھی ایک مزاج ہے اس زبان سے دور بھاگنے کا، اس کو اہمیت نہ دینے کا، لیکن ہمیں اپنے بچوں کا ذہن بنانے کی ضرورت ہے، اور اس ذہنیت کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اور خاص طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ جو کسی اور ملک میں جانا چاہ رہا ہے، یا ملک کے کسی اور حصے میں جانا چاہ رہا ہے، دہلی میں جا کے بس جانا چاہتا ہے، بمبئی میں جا کے بس جانا چاہتا ہے، تو ٹھیک ہے، اس کو تو تیلگو نہ آئے، پرواہ کی بات نہیں ہے، انگریزی سیکھ لے وہ۔ لیکن جسے ریاست میں زندگی گزارنا ہے، اس کو انگریزی نہ آئے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، مگر تیلگو ضرور آنی چاہیے اسے۔ انگریزی نہ آئے تو مشکل نہیں ہے اس کے لیے، مگر تیلگو نہ آئے تو مشکل ہے اس کے لیے۔ تو ہمارے لیے یہ چیز اہمیت رکھتی ہے بہت، اور یہ ایک دینی اعتبار سے بھی ذمہ داری ہے، سماجی اعتبار سے ہماری ضرورت ہے کہ ہم علاقائی زبان کے اوپر محنت کریں، اس کو رواج دیں، اس کو فروغ دیں، کیونکہ اس کے بغیر ہم صحیح بات نہیں پہنچا سکتے۔ اس ملک کے اندر جب حالات تبدیل ہوئے تو ان دنوں میں نے جمعہ میں تسلسل کے ساتھ کرنے کے کام بیان کیے تھے میں نے، کہ یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے۔ تو ان میں سے ایک چیز میری یہ بھی تھی کہ علاقائی زبان پر محنت کی جائے۔ اسی طرح ملک کی اور ساری ریاستیں ہیں، الگ الگ زبانیں ہیں، ہمارا یہ ملک بھی بہت ساری زبانوں کا مجموعہ ہے، بہت ساری قوموں کا مجموعہ ہے۔ تو ٹیمل ہو، کنڑ ہو، مرہٹھی ہو، جو بھی زبان ہے، ان علاقے کے لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ زبان کے اوپر، علاقائی زبان کے اوپر محنت کریں، اس میں اچھی صلاحیت پیدا کریں۔ تو یہ صرف مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں کے لیے نہیں، بلکہ مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں سے بھی زیادہ جو لوگ عصری تعلیم میں ہیں ان کے لیے اور زیادہ، کیونکہ ان کے لیے سیکھنا زیادہ آسان ہے، ان کو ماحول بھی ملتا ہے، اس طرح کے لوگوں سے رابطہ بھی زیادہ ہوتا ہے ان کا۔ وہ تھوڑی سی توجہ دیں اور اہمیت دیں تو وہ اس معاملے میں مہارت پیدا کر سکتے ہیں، مگر ان کو چاہیے کہ یہ اپنے ذہن کو تبدیل کریں اور اس کی ضرورت کو سمجھیں اور اس کے اوپر محنت کریں، اور اس کے علاوہ بھی جو کام غلط فہمیوں کے ازالے کے ہیں ان کاموں کو کرنا چاہیے۔ لٹریچر کی اشاعت بھی اہم ہے۔ اب ہمارے ملک کا معاملہ ایسا ہو گیا ہے کہ اخبارات ہوں یا چینلز ہوں، وہ سب جو ہے کچھ لوگوں کے قبضے میں آ گئے ہیں، اور وہ لوگ جس طرح سے جو چیز پھیلانا چاہتے ہیں وہ چیز پھیلا دیتے ہیں۔ وہ ہمارے قابو میں نہیں ہے، مگر ہمارے بس میں جتنا ہے اتنا تو ہم کو کرنا ہے، اتنا برابر کام ہم کو کرنا ہے۔ ایک دانشور کا ایک کلپ بہت پہلے سنا تھا، میڈیا کی تاثیر کے سلسلے میں انہوں نے بتایا تھا کہ میڈیا کی تاثیر ایسی ہے کہ بس چند منٹوں میں ایک کسی کو جو ہے وہ غدار قرار دے دیا جا سکتا ہے، اور کسی کو ہیرو بنا دیا جا سکتا ہے، بدل بھی دیا جا سکتا ہے۔ جیسے ابھی آپ نے شام میں دیکھا کہ شام میں جن لوگوں کو میڈیا باغی کہہ رہا تھا، دہشت گرد کہہ رہا تھا، بس تھوڑا سا ہی وقت گزرا کہ تھوڑے سے ہی وقت میں وہ باغی اور دہشت گرد باقی نہیں رہے، بس میڈیا نے اپنا رخ تبدیل کر دیا تو تصویر بدل گئی ان کی۔
اور اس طرح اس سے پہلے تو اس سے بھی زیادہ اہم واقعات ہو چکے ہیں۔ 9/11 کا جو واقعہ ہوا، اس واقعے نے بھی ایسی ہی صورتحال پیدا کی، تو مگر انہوں نے اس میں یہ کہا تھا کہ یہ ہتھیار انہوں نے بنایا ہی ہے استعمال کرنے کے لیے، ہم کو نقصان پہنچانے کے لیے، تو وہ ہم کو اس کا موقع نہیں دیں گے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ لیکن بہرحال مسلمان جتنا اپنے بس میں ہے اتنا مسلمانوں کو کرنا ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں شائع کی جائے، چھاپی جائے، اور اس میں حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی بہت سے بیانات ہیں جو پیام انسانیت کے عنوان سے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ حالات اور ضرورت کے اعتبار سے جو بھی چیزیں ہوں ان چیزوں کو ہم اپنی زبان میں شائع کرنے سے زیادہ ہم کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ علاقائی زبانوں میں ان کو شائع کریں اور ان کو پہنچائیں۔ اس کی طرف اہل خیر حضرات کو بھی توجہ کرنا چاہیے، اہل علم کو بھی توجہ کرنا چاہیے۔ علم اور صلاحیت رکھنے والے اپنے علم اور صلاحیت کو لگائیں اس موضوع پر، اور جن لوگوں کو اللہ نے مالی وسائل دیے ہیں وہ اپنے مال کو لگائیں، اور پھر صحیح بات کو، صحیح پیغام کو خدا کے بندوں تک پہنچائیں۔ یہ ہماری دینی ذمہ داری بھی ہے اور ہماری سماجی ضرورت بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان ضرورتوں کو سمجھنے کی اور ان تقاضوں کے مطابق عمل کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، سنتیں ادا فرمائے۔